السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلاصہ قرآن کی 16ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ سورۃ الکہف شروع کی تھی اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف میں 4 قصے ہیں اور چاروں قصے مختلف فتنوں پر مشتمل ہیں۔ پہلا قصہ جس میں کمزور ایمان لے کر آئے اور بادشاہ کا فتنہ کہ اس سے کیسے بچا جائے، تو وہ اس کا حل۔ دوسرا قصہ کہ جب انسان مال سے مالا مال ہو جائے، اللہ تعالیٰ مال عطا کرے، اس کے فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا علم کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور چوتھا ذوالقرنین کہ جب اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کر دے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے فتنے سے کیسے بچا جائے۔ اور سورۃ الکہف کے آخر میں اعمال صالحہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی شریعت، اور کسی اور کے لیے یعنی ریاکاری سے بچا ہوا اخلاص ہے۔ تو اعمال صالحہ کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل، اور اسی طرح دوسرا شریعت کے مطابق عمل ہو۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، تو اس میں انبیاء کا اور توحید کا تذکرہ ہے۔ اس پوری صورت میں یہ اس کا موضوع ہے۔ تو اس کے شروع میں جو آیات ہیں، جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے پاس پہنچے، حبشہ کا جو نجاشی تھا، تو اس کے سامنے یہ ابتدائی آیات پڑھی تھیں، تو اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اور اس کے جو پادری تھے ان کی بھی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی رو رو کر۔ تو شروع میں زکریا علیہ السلام اور پھر مریم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ادھر کیا، اور دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا کہ ایسے وقت میں اولاد دی کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا، یہاں ایک اس طرح اپنی قدرت کا نمونہ بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ باپ اور ماں کے ساتھ اولاد پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری کے بغیر باپ ماں کے یعنی آدم علیہ السلام، اور تیسری قسم حوا علیہ السلام جو کہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور چوتھی قسم کا یہاں تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو ان چاروں صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قدرت ثابت کرنے کے لیے یہ قصہ ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کلام کیا، یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن ان کو نبوت بعد میں ہی ملی۔ اس صورت میں نصارہ کا رد کیا کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان دونوں کا رد کیا کہ پہلے تو یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں یعنی بیٹا نہیں ہوں، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر رب ہوتا تو نماز کیسی قائم کرتا اور زکوٰۃ کیا ادا کرتا۔ تو یہ ان کا رد ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اہم ہے، فرمایا کہ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ یعنی جب بچہ روتا ہے تو شیطان کے چھونے سے روتا ہے، لیکن ان کو نہیں چھوا، وہ نہیں روئے۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور نصارہ شان میں غلو کی وجہ سے کافر ہو گئے کہ انہوں نے اتنی زیادہ شان بڑھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو آج کے مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں۔ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر ہی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ برشریت کا جو مقام ہے وہی اللہ تعالیٰ کے رسول کا مقام ہے۔ اور مسلمان جو ہیں ان کی یہ تو وسط میں ہی رہے ہیں کہ نہ تو یہودیوں کی طرح انہوں نے گستاخی کی، اور نہ ہی نصارہ کی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ، جو مشرک باپ ہے اس کے ساتھ بڑا پیارا اسلوب، بڑا پیارا انداز دعوت کا، اور ہر طریقے سے انہوں نے یا ابتی کہہ کر پکارا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کو اچھے القاب سے ہی پکاریں۔ اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ، ان کی نبوت اور صداقت کا تذکرہ اور ان کی بعض صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ صفات ذکر کرنے کے بعد باقی ان کے جو اہل جانشین تھے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ تو اپنے منہج پر قائم رہے، لیکن جب ان کے بعد میں آئے انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا جو کہ اسلام کا پلر ہے، اور اس کے بعد خواہشات کی پیروی کی اور جہنم کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظریہ پیش کیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھا جاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی جو توحید پر ہی مشتمل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں ابرز ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید کی عظمت، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ بعد مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود خبر دے دی تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے معجزے کے بعد فوری طور پر یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگی، اور جو ضرورت تھی، دعا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے مانگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خاص طور پر جو داعی حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ دعا مانگنا ضروری ہے کہ یا اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارا جو دعوت کا کام ہے وہ آسان کر دے، اور ہماری جو زبان کی گرہ ہے جس سے نہیں بولا جا رہا وہ بھی کھول دے تاکہ ہم واضح طور پر اس کو بیان کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام جو ان کا بھائی تھا، سگا بھائی، اس کی رفاقت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ جو کچھ بھی مانگا ایک ہی جملے میں عطا کر دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یا اللہ یا موسیٰ جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے وہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید انعامات کا تذکرہ کیا جو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عطا کر چکا تھا۔ اس کے بعد دعوت مخالف کا انداز، یہ بہت ضروری ہے کہ فرعون اتنا بڑا جو رب اپنے آپ کو کہنے والا، اس کو بھی اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو بڑے نرم انداز سے دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ وہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے، اسلام لانے والا نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو آج کے داعی کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اگر یہ خیر خواہی ہے تو خیر خواہی ہمیشہ نرم انداز سے کی جاتی ہے، سختی سے نہیں کی جاتی۔ اس پر اپنی داغ بٹھانا یا اس کو غصہ دلانا یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم پر نرم ہونے کی وجہ سے محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر پہلی قوموں کا حال کیا تھا، یہ فرعون کا جواب۔ فرعون نے سوال یہ کیا کہ اگر تو نیا دین لے کر آیا ہے تو پہلی قوم جو ایسے مر گئے ان کا کیا حال تھا؟ تو اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے بحث نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں وہ سارا موجود ہے، آخر تک آدم علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے۔ وہاں شیطان نے دھوکہ دیا تو آدم علیہ السلام پھسل گئے اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد ایسا آدمی کا ذکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے میں اس کی جو روزی ہے، معیشت ہے، اس کو تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو ٹھیک دیکھتا تھا دنیا میں، مجھے اندھا کر کے کیوں دکھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح میری آیات پڑھی جاتی تھی تو تم نے اعراض کیا تھا، اور کیونکہ تم نے آیتیں تمہارے دل میں اہمیت نہیں تھی ان کی، اسی لیے ہم نے تجھ کو اندھا کر دیا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ مال زیادہ ہو جانے سے رزق نہیں ملتا، بلکہ رزق جو معیشت ہے یہ ایک بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ تو صرف مال دیکھ کر جو ہے نا وہ سکون کسی کو نہیں ملتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے اور حلال رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اپنے اہل کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا،
اور جو سب سے زیادہ مشغول کرنے والی چیز تھی اس کا بھی ذکر کیا کہ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو آخرت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اور نماز میں خاص طور پر دل لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا۔ اللہ عالم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ